حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو اس ماہ مبارک میں تشریف لائے، جن کے آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ وہ وما ارسلناک تمام جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے وہ محض رحمت اور سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جو کائنات میں جب تشریف لاتے ہیں، ان کے لانے کا مقصد اور ان کے یہاں کائنات میں رہ کر کے جو لوگوں تک پیغام پہنچانا کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا. جو بھی شخص اس کائنات میں آئے وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو یہاں اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھولنے کے بعد. اور جب کوئی شخص یہاں سے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا تذکرہ بند ہو جاتا ہے. ہمارا اور آپ کا تذکرہ کب ہوا؟ جب دنیا میں ہم لوگ آ گئے. جب دنیا سے چلے جائیں تو تذکرہ بند ہو جاتا ہے. ساری کائنات کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے اور یہی طریقہ کار ہے. کسی سے آپ اگر محبت کرتے ہیں تو وہ کب کرتے ہیں؟ جب وہ دنیا میں آ جائے. ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت تب ہوتی ہے جب دنیا میں بچہ ماں کی گود میں آ گیا. ابھی ماں کی گود خالی ہے تو کون ایسی ماں ہے جو نہ ہونے کے باوجود اولاد سے محبت کرے؟ جب اولاد ہے ہی نہیں تو محبت کیسی؟ تو ہمارا اور آپ کا تذکرہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیا میں آ گئے. اس سے پہلے نہ آپ کا تذکرہ، نہ میرا تذکرہ، نہ کسی اور کا تذکرہ. اور جب اس کائنات سے کوئی شخص چلا گیا تو اس کی زندگی کی کتاب وہیں بند ہو جاتی ہے. لیکن کائنات میں ایک شخص ایسا آیا ہے، ایک ذات ایسی تشریف لائی ہے، ایک ذات کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا تذکرہ اس کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، اس کا تذکرہ اور اس کی محبت پیدا ہونے سے پہلے ہو چکی. اور اس کا تذکرہ دنیا سے چلے جانے کے بعد نہیں، اس کا تذکرہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بھی جنت تک اس کا تذکرہ جاتا ہے. وہ ذات جو اس ماہ مقدس میں تشریف لائے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے، ان کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے دو محفلیں قائم کی۔ ایک محفل وہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو وہاں جمع کیا، جس میں آپ بھی تھے، جس میں میں بھی تھا، جس میں تمام لوگ تھے۔ عالم ارواح میں جلسہ ہوا اور اس جلسے میں اللہ رب العزت نے پوچھا الستو بربکم، ہم تمام لوگوں نے جواب دیا بلا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم مجھے رب نہیں مانتے؟ ہم سب نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ جلسہ ختم ہو گیا۔ دوسرا جلسہ ہوا جس میں اللہ رب العزت نے بلایا صرف انبیاء کو، بلایا صرف اور صرف انبیاء کو، اور انبیاء کو بلانے کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں درج کر دیا، قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ میں نے تمام انبیاء کو جب جمع کیا تو تمام انبیاء سے میں نے عہد لیا، تمام انبیاء سے میں نے عہد لیا، میں نے تمام انبیاء کو بلا کر کے ان کو مخاطب ہوا، اور مخاطب ہو کر کے یوں میں نے ارشاد فرمایا کہ اے تمام انبیاء، اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں کے گروہ، اے انبیاء کے گروہ، میں نے تم سب کو یہاں جمع کیا ہے، تم تمام کے تمام رسول ہو، جس میں ہم اور آپ نہیں تھے، اس میں صرف اور صرف انبیاء تھے۔ ان تمام انبیاء کو جمع کیا اور جمع کر کے مخاطب ہو کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اے انبیاء کے گروہ، اے رسولوں کے گروہ، تم سب کو میں کتاب بھی دوں گا، میں حکمت بھی دوں گا، میں امامت بھی دوں گا، میں شرافت بھی دوں گا، میں قیادت بھی دوں گا، لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر میرا پیارا آئے گا۔ یہ تمام چیزیں تمہیں دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد میرا پیارا آئے گا، میرا رسول آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، وہ حسنین کا نانا آئے گا، فاطمہ زہرا کا بابا آئے گا، وہ تم سب کے بعد آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، اس تمام کو میں ساری خوبیاں دے دوں گا، میں تمہیں دوں گا، لیکن تمہارے بعد جو آئے گا اسے میں ساری خوبیاں دے دوں گا۔ تذکرہ کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں۔ یہاں ہمارا تذکرہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ حضور کا تذکرہ کب ہوا؟ جب عالم ارواح میں تھے۔ دنیا میں آنے سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ ہو چکا۔ جائے گا کہاں؟ ہمارے اور آپ کے تذکرے بند ہو جاتے ہیں آنکھیں بند ہونے کے بعد، لیکن حضور کا تذکرہ جاتا ہے جنت تک، حضور کا تذکرہ جاتا ہے جنت تک۔ تبا ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جس کا بیٹا آیا یثرب، مدینہ پہلے ایک ریاست تھی جو آج جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہما، وہ ریاست تھی، اس ریاست کو بولتے تھے یثرب، اس کا نام تھا یثرب۔ تبا کا لڑکا یثرب آیا اور یثرب شکار کرنے آیا، یثرب میں وہ قتل ہو گیا۔ تبا کا بیٹا جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کا لڑکا ریاست یثرب میں آتا ہے اور شکار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ وہاں قتل ہو جاتا ہے۔ تبا نے یثرب پر چڑھائی کر دی، تبا نے یثرب پر چڑھائی کر دی کہ میرا بیٹا کیوں قتل ہو گیا۔ یثرب آیا اور اپنی فوج لے کر کے آیا، تمام لوگوں نے چڑھائی کی، یثرب والوں نے ان کے مقابلے میں جنگ کی۔ اب یثرب والے جب لڑتے لڑتے شام ہو گئی، شام کے وقت تبا جو بادشاہ تھا وہ اپنا خیمہ ڈال لیتا ہے اور اپنا خیمہ ڈال کر کے اپنی فوج کو وہاں جمع کر لیتا ہے۔ یثرب والے آئے، کون؟ جو آج مدینہ والے ہیں، یثرب والے آئے اور وہ کھانا لے کر کے آئے۔ کس کے لیے؟ تبا بادشاہ کے لیے جو چڑھائی کرنے آیا ہے یثرب پر، کھانا لے کر کے آئے
تبا حیران ہو گیا. تبا نے کہا یہ کیا بات ہے, میں نے تمہارے اوپر چڑھائی کی ہے, میں نے تمہیں جنگ کے لیے متوجہ کیا ہے, جنگ کے اوپر میں آمادہ ہوں, میں تمہارے اوپر حملہ کرنے آیا ہوں, تم میرے پاس کھانا لے کر کے آئے ہو. یثرب والوں نے کہا کہ یہ بستی مہمان نوازوں کی بستی ہے, یہ بستی مہمان نوازوں کی بستی ہے. تم صبح میں ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھے, جنگ کرنے آئے تھے, ہم نے تمہارے ساتھ لڑائی بھی کی, لیکن یہ بستی مہمان نوازوں کی بستی ہے. شام کو تم یہاں ٹھہرے ہو, تم ہو تو مسافر, تم ہو تو مسافر, گرچہ ہم سے لڑنے آئے ہو لیکن ہو تو مسافر, ہم تمہیں کھانا دیں گے. تبا نے کہا کہ یہ بستی کون سی ایسی بستی ہے کہ جو جنگ کے لیے صبح آمادہ جنگ کرتے ہیں, شام کو میرے لیے اپنے مخالف کے لیے کھانا لے کر کے آتے ہیں. تبا نے وہاں کے یثرب کے علماء یہود تھے, اس وقت علماء یہود تھے, ان کو بلایا, انہیں بلایا, یہود سے کہا کہ دیکھو یہ کون سی بستی ہے, کتابوں میں نکالو کون سی بستی ہے. علماء یہود نے کہا یہ وہ بستی ہے جہاں اس کائنات کے سردار آنے والے ہیں, یہ وہ بستی ہے جہاں اس کائنات کے سردار آنے والے ہیں, وہ تشریف لانے والے ہیں. تبا نے کہا کہ اچھا وہ سردار یہاں تشریف لائیں گے اس دھرتی پر, اس زمین پر؟ بولے کہ ہاں وہ یہاں تشریف لائیں گے. تبا نے اپنے پیسوں سے گھر بنوایا, تبا نے اپنے پیسوں سے گھر بنوایا, گھر بنوا کر چابی سونپ دی وہاں کے کسی معزز آدمی کو کہ یہ چابی جب حضور تشریف لے آئے تو یہ مکان ان کی خدمت میں پیش کر دیں, جب حضور تشریف لے آئے تو یہ مکان ان کی خدمت میں پیش کر دیں. آپ حضرات نے تمام نے سنا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب مدینہ تشریف لائے تو حضور کی اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ جا کے ٹھہری. وہی مکان تھا جو تبا نے تیار کروا کے ابو ایوب انصاری کے خاندان والوں کو سپرد کیا تھا. اخیر میں جو وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور انہوں نے وہ چابی سپرد کی. جب حضور تشریف لائے مدینہ, جب ہجرت کر کے تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اونٹنی ٹھہری, حضور اندر تشریف لے گئے, بیٹھے اور یوں ارشاد ہوا کہ یہاں اونٹنی کیسے ٹھہری, یہ اونٹنی یہاں پہ کیوں آ کے ٹھہری؟ نہیں, حضور نے فرمایا تبا کا خط لاؤ. تبا نے کتنوں سو سال پہلے جو لکھوایا تھا کہ میں لکھت روپ میں یہ دیتا ہوں کہ حضور جب تشریف لے آئیں گے تو یہ مکان ان کے حصے میں میری جانب سے بطور ہدیہ ہوگا. حضور نے فرمایا بیٹھتے ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تبا نے خط لکھا تھا وہ خط لاؤ. حضور کا تذکرہ کب سے؟ عالم ارواح سے. ایک واقعہ اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن آئے, کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے, یمن تشریف لائے, کپڑا لے لیا. کپڑا لینے کے بعد انہیں یہ خیال آیا کہ یہاں بہت بڑے عالم ہیں, ان کی خدمت میں جاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور یمن کے جو بہت بڑے عالم تھے ان کی عمر سینکڑوں سال کے قریب تھی, ان کی پلکیں جھک گئی تھی, گال ان کے رخسار لٹک گئے تھے, چمڑی لٹک رہی تھی, اور وہ عالم سینکڑوں سال کے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوئے فرمایا کہ میں عبداللہ بن قحافہ تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ ابو قحافہ کے لڑکے ہو, تمہیں ابو بکر کہتے ہیں؟ ان عالم نے جواب دیا کہ تمہیں ابو بکر کہتے ہیں؟ جی ہاں مجھے ابو بکر کہتے ہیں. تم بنی تمیم قبیلے سے ہو؟ جی ہاں میں بنو تمیم قبیلے سے ہوں. فرمایا کہ آؤ اور مجھ سے گلے ملو. ابو بکر گئے تو خود زیارت کے لیے,
ان عالم سے زیارت کے لیے گئے اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آؤ ابو بکر مجھ سے گلے ملو۔ ابو بکر حیران ہو گئے۔ ابو بکر نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کائنات کے سب سے بہترین شخص جن کا نام محمد ہوگا، جن کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، جن کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جو مکہ کی سرزمین پر آئیں گے اور جو اسلام کی دعوت دیں گے، ان میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ابو بکر تم ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ابو بکر تم ہوں گے، اس لیے میری سعادت ہے کہ میں تم سے گلے ملوں۔ حضور کا تذکرہ حضور کی پیدا ہونے سے پہلے اور کب تک جاتا ہے جنت تک، ہمارا اور آپ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اور تذکرہ ختم ہو جاتا ہے دنیا میں آنکھیں بند کرنے کے بعد۔ لیکن حضور کا تذکرہ شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے، حضور کا تذکرہ چلتا ہے جنت تک۔ عالم ارواح سے تذکرہ شروع ہوتا ہے آنکھ کھلنے سے پہلے۔ یہ اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے پیٹ میں تھے، میں جس پتھر پر قدم رکھ دوں وہ پتھر موم ہو جاتا ہے۔ جب میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، جب میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، اور جب میں سوچتی ہوں دیکھتی ہوں تو تاروں سے میں کھیلتی ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بدن سے پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ آمنہ نے کہا کہ ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے آمنہ تو نے کیا دیکھا؟ میں تو کئی بچوں کو لاتی ہوں، ان کی پرورش کرتی ہوں، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہتی ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا بچہ دیکھو گے کیسے، میں نے ایسا بچہ بنایا ہی نہیں۔ تم ایسا بچہ دیکھو گے کیسے، میں نے ایسا بنایا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما احسن من کلم ترقت عینی ما اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ حضور آپ کو تو ایسا پیدا کیا گیا کہ ساری کائنات کو تو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، لیکن اللہ کے رسول آپ کو تو ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے دنیا میں آنا کہ مجھے ایسا بنایا جائے، اللہ نے ویسا بنا دیا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا اپنی مرضی سے، لیکن حضور کو ایسا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسا تمہیں تمہاری چاہت کے مطابق بنا دیا گیا۔ حضور کے تذکرے پہلے شروع ہو گئے اور حضور دنیا میں بعد میں تشریف لائے۔ ہمارا آپ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد، حضور کا تذکرہ پہلے سے ہونے لگا، حضور کا تذکرہ جنت تک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لے آئے، صحابہ جو حضور کی صحبت میں آئے، حضور سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت ایمان کا حصہ، حضور کی محبت دل میں رکھنا ایمان کا حصہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کی محبت حضور سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دروازے سے نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو بکر کو دیکھا مسکرا دیے، عمر کو دیکھا مسکرائے۔ حضور کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے، عمر کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ جب قریب آئے ابو بکر اور عمر، تھوڑا چہرہ حضور کا زرد ہوا،
حضور تھوڑے غصے میں ہوئے، چہرہ زرد ہو جاتا، جب حضور کو غصہ آتا تو چہرہ زرد ہو جاتا، پیلا پن ظاہر ہوتا۔ ابو بکر عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے اور ہمیں دیکھا تو آپ مسکرائے، لیکن جب ہم قریب آئے، جب آپ نے دوسری مرتبہ دیکھا تو آپ کو غصہ آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر، میں نے جب تمہیں دیکھا تو بڑا میں خوش ہوا، تمہیں دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ میں ایک شیطان تھا، اور وہ شیطان یہ دعا کر رہا تھا اللہ رب العزت سے کہ اللہ میرا جو ٹھکانہ تو نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں کہ جہنم میرا ٹھکانہ ہے۔ شیطان یہ عرض کر رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اے اللہ میرا ٹھکانہ وہ نہ بنانا جو ابو بکر عمر عثمان علی کو گالی دینے والوں کا ٹھکانہ ہو، جو صحابہ کو گالی دینے والوں کا ٹھکانہ ہو، وہ ٹھکانہ میرا نہ بنانا۔ اس لیے میرا چہرہ زرد ہو گیا۔ ابو بکر آئے حضور کے پاس، اللہ کے رسول میں تو آپ کے صحبت میں رہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں، میں ہر وقت آپ کا دم بھرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایسی کون سی بات ہے کہ لوگ مجھ سے دشمنی کریں گے؟ ابو بکر نے کہا ہاں تم سے بھی دشمنی کریں گے۔ عمر ہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ چلو بات ہوئی، لیکن ابو بکر یہ بتاؤ تمہارے ماننے والے بھی ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، تمہارا دم بھرنے والے بھی ہوں گے، مجھے تو یہ بات بتلاؤ کہ جو تم سے محبت کرے گا اسے تم کیا دو گے؟ ابو بکر جو تم سے محبت کرے گا اسے تم کیا دو گے؟ ابو بکر فرماتے ہیں یہ بات غور سے سننے کی، سمجھنے کی، ہماری اور آپ کی نمازیں قبول ہو نہ ہو ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا، ہماری آپ کی نیکیاں قبول ہو نہ ہو نہیں معلوم۔ صحابہ کی نیکیاں کوئی شک کر سکتا ہے؟ ان کی نیکیاں تو قبول ہے، ان کے ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب لگ گیا قرآن کریم میں۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میں اپنی نیکی کا چوتھائی حصہ اسے دے دوں گا، میں اپنی نیکی کا چوتھائی حصہ اسے دے دوں گا جو مجھ سے محبت کرے گا۔ عمر تم کیا دو گے؟ حضور نے فرمایا عمر تم کیا دو گے؟ جو ابو بکر نے کہا وہ میں کہتا ہوں، جو ابو بکر نے کہا کہ میں اپنی نیکیوں کا چوتھا حصہ اس کے حصے میں دے دوں گا، عمر بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی نیکیوں کا چوتھا حصہ اسے دے دے گا۔ صرف کیا صحابہ سے محبت، ہمیں نیکیوں کا حصہ مل جائے، صرف صحابہ سے محبت، صحابہ کی عظمت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیاں تھیں، یہ صحابہ کی محبت تھی حضور سے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی، حضور کے یہ مبارک مہینہ جس میں حضور تشریف لائے، حضور کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی سیرت کو پڑھا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو پڑھا جائے، سنا جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضور سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔